بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مخلد الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. خدا نے ایک دفعہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم ماہ مبارک رمضان میں دین مقدس اسلام کے اہم ترین ماخذ یعنی قرآن پر گفتگو کر سکیں، اور ہماری یہ کوشش یہ ہوگی کہ اس ماہ مبارک میں قرآن نے جہاں جہاں ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، ایمان والوں سے بات کی ہے، ہم ہر روز ایمان والوں سے جو خطاب ہے قرآن کا، اس میں سے ایک خطاب، ایک حکم، ایک آرڈر جو اللہ نے کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج پہلا حکم جو مناسبت رکھتا ہے کہ اس ماہ کے ساتھ وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ خدا بزرگ برتر قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے والی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ لعلکم، تاکہ تم شاید، تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اگر ہم غور کریں اس قرآن مجید کے ایک ایک کلمے پر، بعض وقت یوں ہوتا ہے کہ آپ ایک کتاب پڑھ رہے ہیں، آپ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے اس کے جو مصنف ہے اس سے واقف نہیں ہوتے کہ وہ کون ہے مصنف، آپ کے سامنے اس کی کوئی شخصیت واضح نہیں ہوتی، آپ اس کے لکھنے والے کو کوئی بڑی شخصیت نہیں سمجھتے، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی جملہ، کوئی لفظ آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ اس کو اہمیت نہیں دیتے، اس لیے کہ آپ کے سامنے اس کے لکھنے والے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر آپ کو معلوم ہو کہ اس کتاب کو لکھنے والا ایک عظیم انسان ہے جو علمی حوالے سے بلند ترین مرتبہ پر موجود ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی ایک جملہ یا ایک لفظ ایسا لکھے جس کا کوئی مطلب نہ ہو، تو پھر آپ کیا کریں گے کہ جہاں پر بھی آپ کو کوئی جملہ یا کوئی لفظ جو سمجھ نہیں آئے گا، آپ فوراً وہاں پر رک جائیں گے، کوشش کریں گے، مختلف ڈکشنریز کو لے کر آئیں گے، مختلف جاننے والے افراد سے سوال کریں گے کہ قرآن مجید میں یا یہ جو کتاب میں پڑھ رہا ہوں اس کے اندر یہ جملہ ایک ہے جس کی مجھے سمجھ نہیں آئی، یہ لفظ ایسا ہے جس کی مجھے سمجھ نہیں آئی ہے۔ جب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اس وقت تک آپ آگے نہیں بڑھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو لکھنے والا ہے اس کو آپ جانتے ہیں کہ وہ عظیم انسان ہے، عظیم ہستی ہے، یوں نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی جملہ یا کوئی لفظ ایسے استعمال کرے کہ جس کا کوئی مطلب نہ ہو۔ اور اگر کتاب خدا کی ہو، علیم ذات کی کتاب ہو، اور وہ آپ کے سامنے آ جائے، پھر تو ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف کے اوپر غور کرنے کی ضرورت بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ پھر تو ضروری ہے کہ ایک ایک کلمے کو، ایک ایک لفظ کو غور سے پڑھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لکھنے والا کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ لکھنے والا خود پروردگار ہے، لے کر آنے والا خود محمود ہے پروردگار کا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کوئی ایسی کتاب لے کر آئے کہ جس کے اندر کوئی ایک کلمہ یا ایک حرف ایسا ہو جس کی کوئی
اہمیت نہ ہو یا جس کا کوئی مطلب نہ ہو. تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ جو بھی ایک آیت پڑھیں گے اس آیت کے ایک ایک جملے کو غور سے پڑھنے کی کوشش کریں گے. اس کے اندر جو ایک ایک کلمہ ہے جس کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ اس سے کیا مراد ہے وہ سمجھانے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم ان چند دنوں میں قرآن کی چند آیات کو اس انداز میں پڑھ سکیں کہ ہم کہہ سکیں کہ ہم اس کی سمجھ آ چکے. اسی آیت کے اندر آپ غور کریں تو کہا گیا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. آمنو، یہ ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ معلوم ہونا چاہیے تاکہ میں کہہ سکوں کہ میں ایمان لایا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ مخاطب ہے، اللہ کہہ رہا ہے. کس سے مخاطب ہے؟ اے ایمان والو. کتنے لوگ ہیں؟ خدا نے یہ نہیں کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الانسان، اے انسانو، بلکہ کیا کہا ہے پروردگار نے؟ یا ایھا الذین آمنو. یعنی خدا نے ایک خاص طبقے کو مخاطب کیا. اسکول میں آپ کے کلاس ٹیچر کلاس میں اگر سب کلاس کو مخاطب ہو ایک مرتبہ اور ایک دفعہ وہ کسی ایک شخص کو مخاطب ہو اور وہ کہے کہ میسم تم میری بات سنو، تم ادھر آؤ، دونوں میں فرق ہوتا ہے نا. دوسرے میں خود اہمیت دی گئی ہے کس کو؟ میسم کو. پہلے میں کہا گیا کہ اے کلاس والوں تم، یعنی سب کے لیے تھا. دوسری دفعہ صرف کلاس والوں کے لیے نہیں ہے بلکہ کس کے لیے ہے؟ میسم کے لیے بات کی جا رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استاد کی نگاہ میں جو میسم کی اہمیت ہے اس خطاب میں وہ دوسروں کے لیے نہیں ہے. جب خدا کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو تو وہ یہ عام لوگوں سے مخاطب نہیں ہے، خاص لوگوں سے مخاطب ہے جن کی اہمیت ہے. جب خدا خاص لوگوں سے مخاطب ہے جن کی اہمیت ہے اور وہ ایمان لانے والے ہیں تو پھر ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان لانے سے مراد کیا ہے، ایمان کیسے لایا جا سکتا ہے. کیا میں ایمان لانے والوں میں شامل ہو سکتا ہوں یا نہیں ہو سکتا؟ کیا خدا کا یہ خطاب جو ہے یہ میرے شامل حال بھی ہے یا نہیں؟ یعنی اگر ہم اس آیت کو پڑھنا شروع کریں تو سب سے پہلے مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان لانے والا کون ہوتا ہے، ایمان کیسے لایا جاتا ہے. انسان جب علم حاصل کرتا ہے نا، معرفت حاصل کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، کسی چیز کے بارے میں جاننا شروع کرتا ہے، پہلے تھوڑی معلومات حاصل ہوتی ہیں، پھر مزید پڑھتا ہے تو اور معلومات حاصل ہوتی ہیں، پھر اور سنتا ہے یا دیکھتا ہے، ریسرچ کرتا ہے تو اور معلومات حاصل ہوتی ہیں. پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آہستہ آہستہ انسان کو یقین ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی پہلے تھوڑا علم ہوتا ہے، وہ علم جب بڑھتا جاتا ہے، وہ علم جب گہرا ہوتا جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ انسان کو یقین آنا شروع ہو جاتا ہے. مختلف دلیلیں ملتی ہیں، مختلف لوگوں سے سنتا ہے، مختلف کتابوں کو پڑھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کو یقین آنا شروع ہو جاتا ہے. مختلف دلیلیں اس کے پاس ہوتی ہیں. یہ جو یقین آنا ہے نا یہ بھی ایمان کی ایک قسم ہے. پہلے اس کو کیا تھا؟ صرف علم تھا. اب وہ علم جیسے جیسے گہرا ہوتا گیا، جیسے جیسے یہ علم بڑھتا گیا ویسے ویسے اس کا ایمان آتا گیا، یقین آتا گیا، اور یہ یقین بالآخر کس میں تبدیل ہو جاتا ہے؟ ایمان میں تبدیل ہو جاتا ہے. جب کسی شخص کو کسی چیز پر یقین آ جائے اور پھر یہ یقین ایمان میں تبدیل ہو جائے تو پھر ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان اس ایمان کے مطابق عمل نہ کرے. مثلا اگر یہ یقین ہو جائے کسی بھوکے کو، بھوک ہے یا پیاسا ہے اور وہ بہت شدت سے پیاس میں ہے اور اس کو یقین ہو جائے کہ اس مکان کی چھت کے اوپر پانی موجود ہے، ہو سکتا ہے وہ ویسے ٹرائی نہ کرے وہاں جانے کی کہ اس لیے کہ میں اپنی انرجی کو بحال رکھوں، کہیں ایسا نہ ہو اوپر جاؤں تو میری اور انرجی ضائع ہو جائے. لیکن اگر اس کو یقین ہو جائے کہ اوپر پانی موجود ہے تو وہ کیا کرے گا؟ جیسے بھی ہو سکے گا وہ وہاں پر
جائے گا اور پانی پیے گا. کیوں؟ یقین ہو گیا ہے. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بڑھے گا، نہ چاہتے ہوئے بھی بڑھے گا. اس کے ایموشنز اس کو لے کر جائیں گے، اس کا احساسات اس کو لے کر جائے گا کہاں پر؟ اس پانی کی طرف. کیوں؟ یقین ہو گیا. ایسے ہی جب اللہ کی وحدانیت پر یقین اور ایمان ہو جائے، اس کے معبود ہونے پر جب ایمان آ جائے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ انسان اس کے سامنے نہ جھکے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. یعنی یہ جو ہم عمل نہیں کر پا رہے ہوتے، اس وجہ سے نہیں کر پا رہے ہوتے کہ ہمیں ایمان حاصل نہیں ہوتا. یعنی اگر استاد بار بار یہ کہے کہ تم یہ یاد کر لو امتحان میں آئے گا، تم یہ یاد کر لو امتحان میں آئے گا، تم یہ یاد کر لو امتحان میں آئے گا، بار بار کہے، اور جب بھی ٹیسٹ لے اس کو اس میں لے کر آئے، تو آپ کو کیا یقین نہیں ہو جاتا کہ یہ کوسچن امتحان میں آئے گا؟ آپ باقی سب سے زیادہ کس کو توجہ دیتے ہیں؟ اس کوسچن کو. کیوں؟ وہ ایمان آ گیا ہے آپ کا. تو یعنی کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے. علم آپ کے کس میں تبدیل ہو جاتا ہے؟ ایمان میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور جب ایمان آ جائے تو پھر انسان اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. اب اس آیت میں خدا کہہ رہا ہے اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو اللہ کو ایک مانتے ہو، یعنی جنہیں یقین ہے کہ اللہ ایک ہے، جنہیں یقین ہے، جنہیں ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا. جو ایمان رکھتے ہیں کہ خاتم النبیین یہ قرآن لے کر آئے، ان لوگوں سے مخاطب ہے اللہ، اور کیا کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض. اچھا یہ ہوگی بات. پھر یوں نہیں ہے کہ یہ روزے کوئی سختی کی بات ہے. نہ، روزہ کیوں آتا ہے؟ روزہ اس لیے ہے کہ یہ انسان کے اندر صبر کو پیدا کر سکے. یہ روزہ اس لیے ہے کہ انسان کو سختیاں برداشت کرنے کے قابل بنا سکے. یہ انسان اپنے اوپر کنٹرول کر سکے. حلال کردہ چیز، یعنی حلال ہے چیز، کھانا پینا حلال ہے، لیکن اللہ کہتا ہے تمہارے سامنے موجود ہو، تم اپنے نفس پر کنٹرول کرو اور کیا کرو؟ ثابت کرو کہ اللہ تمہیں منع کر دے تو تم اسے رک جاؤ گے. کتب علیکم الصیام. اور یوں نہیں ہے کہ یہ صرف تمہارے اوپر ہے. انسان بعض وقت پریشان ہوتا ہے نا کہ یہ ذمہ داری صرف مجھے دی گئی ہے، لیکن جب اس کو معلوم ہو جائے کہ نہیں، یہ ذمہ داری صرف مجھے نہیں ملی، مجھ سے پہلے والے لوگ بھی یہ ذمہ داریاں اٹھاتے رہے ہیں، تو اس کو حوصلہ ہوتا ہے نا. خدا حوصلہ دیتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے صرف نہیں ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی رہی، ان کو بھی ہم تیار کرتے رہے، ان کو بھی ہم آمادہ کرتے رہے. کس بات کے لیے؟ کہ تم اپنے اندر حوصلہ پیدا کرو، صبر پیدا کرو. تمہیں بھی تیار کیا جاتا رہا اور وہ بھی تیار ہوتے رہے. پھر جب پتہ چل جائے گا کہ یہ جو میں مشکل سے گزر رہا ہوں یہ کیوں گزر رہا ہوں، وہ بھی بیان کر دیا جائے. مثلا ایک اسٹوڈنٹ کو جب یہ علم ہو جائے کہ میں یہ جو سختی نبھا رہا ہوں، دن رات لگا ہوا ہوں، آرام نہیں کر پا رہا ہوں، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ امتحان میں کامیاب ہو جاؤں گا، اچھے نمبر آ جائیں گے، دوسروں سے آگے نکل جاؤں گا. تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ یہ ساری سختیاں بڑی خوشی سے برداشت کر لیتا ہے. خدا فرما رہا ہے کہ یوں نہیں ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فرما رہے ہیں لعلکم تتقون، اگر تم روزے رکھو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ شاید تم متقی بن جاؤ. متقی کون ہوتا ہے؟ متقی وہ ہوتا ہے جس کا علی امام ہوتا ہے. علی کا امام ہونا چھوٹی بات ہے. جس کا علی امام ہوتا ہے، کوئی سمجھے کہ صرف ایمان لانے سے